دستوری حق سمجھ سوچ کر استعمال کرنا ہوگا. ذرا سی تھوڑی سی غفلت پر موجودہ اور آنے والی نسلوں کو خمیازہ بھگتنا ہوگا. جن علاقوں کے مسلمانوں نے اپنا دستوری حق یعنی ووٹ کو صحیح استعمال نہیں کیا، افسوس ہے ہمارے مجھے بھائیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے. سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارا ہمدرد کو مسلمانوں کے لیے تڑپتا ہوا دل کون رکھتا ہے، جو بلا مذاہب کے ذات و ملت کے تفریق کے حکمرانی کون کرتا ہے، جن کو ہم رہنما بنانے جا رہے ہیں. کیا ان کے وہ غرور اور تکبر میں تو چوٹ نہیں رہتا ہے؟ ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا. ہمارا رہنما وہی ہو سکتا ہے جو فریادی کو سنے اور ہماری کمی کا انتظام کرے، مسلمانوں کے قبرستان اور دیگر امور کا انتظام کرے. وہی مسلمانوں کا رہنما ہو سکتا ہے. مزید ہر مسجد کے خطیب اور صدر و دیگر ذمہ داران اپنے ماتحت لوگوں میں جدوجہد کریں. جو امیدوار ان میں ہیں ان سے مسلمانوں کا موقف یعنی مسلمانوں کے بارے میں کیا خیال رکھتا ہے، یا مسلمانوں کا کتنا کام کیا ہے، مسلمانوں کے قبرستان کے لیے انتظام کیا، مسلمانوں کی عیدگاہ کے لیے انتظام کیا، مسلمانوں کی مسجد کے لیے کیا سوچتا ہے، اور مسلمانوں کی جو اہم ترین ذمہ داری ہوتا ہے یعنی مسجد کو آباد کرنا، آذان اور دیگر چیزیں، ان کے لیے وہ کیا قدم اٹھاتا ہے، وہ اس میں کتنا ساتھ دیتا ہے. ان چیزوں کو امیدوار دیکھنا پڑے. اگر وہ کام کیا ہے تو پھر یہ مستحق ہے وہ اس بات کا کہ دستوری ووٹ مسلمانوں کا ان کو ملے اور ان کے جائز حقوق اور مطالبات جو امیدوار ان میں ہیں ان سے مسلمانوں کا موقف اور ان کے جائز حقوق اور مطالبات کے تعلق سے بات کریں. اگر حق شناسی پر ہے تو ووٹ بھی کریں اور ان کی کامیابی کے لیے محنت بھی کریں. میرے دوست اب یہاں جو ہم سب بیٹھے مختلف مزاج کے لوگ ہیں، مختلف سوچ کے لوگ ہیں، مختلف ذہن کے لوگ ہیں. کوئی کسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہوگا، کوئی اور کسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہوگا، لیکن ہمیں ان پارٹیوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہم یہ کہیں گے آپ سے جو حقائق پر مبنی ہے، جو صدق پر مبنی ہے، آپ کے لیے ابھی تک کس نے کام کیا ہے، یا جس شخص کو آپ نے اپنے رہنما بنا کر رکھا ہے، مسلم رہنما بنا کر رکھا ہے، وہ مضبوطی کے ساتھ اس شخص کے ساتھ میں ہے. اور وہ کیسا شخص ہے، کیا گزشتہ ماضی میں انہوں نے آپ کے لیے جب برسرے سیاست تھا، وہ برسرے عہدیدار تھا، وہ مسند پر بیٹھا ہوا تھا، کیا اس وقت آپ کے ساتھ ان کی ہمدردی رہی؟ کیا انہوں نے اس وقت آپ کے لیے کام کیا؟ کیا اس وقت آپ کے لیے انہوں نے قربانی دی؟ اگر وہ قربانی دی ہے تو پھر آپ کا فریضہ ہے کہ آپ ان کا ساتھ دیں. تو میرے دوستو، بھائی سلیم صاحب جو یہاں بھی آنے والے تھے، اطلاع کیا تھا ان کے ذریعے سے اور ان کی درخواست پر یہ باتیں کہی جا رہی ہیں، چونکہ اس وقت انہوں نے بھائی سلیم صاحب اور یہ مسلم قائد اللہ پور ہے سید بھائی سلیم صاحب، وہ خلیل خان صاحب اور کارکنان جہانگیر پاشا صاحب شاہی نگر والے اور ان کے تمام کارکنان ہمراہی جناب پاشا صاحب صدر مسجد محمدیہ فیض اور جناب خواجہ پاشا صاحب باچو پلی، وہ فاروق صاحب، سلیم صاحب راجو گاندھی نگر اور غیر مسلم بھائی لیڈران گوپال ریڈی صاحب اور دھنراج صاحب اور ان کے ہمراہی ان کے تمام سپورٹر لیڈران جو ان کے ہیلف کیے اور مسلمانوں کے لیے جو عیدگاہ کا کام کیا ہے انہوں نے تقریباً 3.5 ایکڑ انہوں نے زمین دی ہے
اس کے کاغذات دیا گئے اور اس پر ابھی اس کی باؤنڈری کے لیے اور عیدگاہ بنانے کے لیے منبر و محراب کے انتظام کے لیے تقریباً 4 کروڑ روپے خرچ ہوں گے. انہوں نے یہ وعدہ کیا ہے کہ میری رہنمائی میں اور میری قائدانہ کردار جو میں نبھا رہا ہوں اس کے لیے مسلمان میرا ساتھ عبداللہ پور کے اندر میں ان کے لیے ان تمام انتظامات کو کراؤں گا. میرے دوستوں میں گزارش کروں گا بھائی سلیم صاحب اور ان کے تمام ہمراہی لیڈران جو بھی اس میدان میں کام کر رہے ہیں مسلمانوں سے گزارش کروں گا اگر آپ دیکھتے ہیں کہ حقیقت میں انہوں نے کام کیا ہے تو آپ کو چاہیے فریضہ بنتا ہے آپ کا کہ آپ کی ساتھ دے کر کے اپنے آپ کو مضبوط بنائیں تاکہ کل کوئی آپ کو کام پڑے تو آپ اپنے صدر جو اس مسجد کے صدر ہے علی عرف منا صاحب آپ ان سے درخواست کریں تاکہ آپ کی بات اور آپ کی فریاد کو یہاں تک لے جا سکے اور آپ آخری مسلک تک آپ کی بات پہنچے اور آپ کا کام ہو سکے. تو اس لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایسے شخص ایسے رہنما ایسے قائد کے ساتھ جو ہر میدان میں ہر گھڑی ہر لمحہ ہر ساعت آپ کا ساتھ دے. انشاءاللہ تعالی امید کرتے ہیں کہ آپ ایسے شخص کو ساتھ دیں گے. 2007 سے میں دیکھ رہا ہوں اس علاقے کے اندر بھائی سلیم صاحب مسلمانوں کے لیے بہت کوشاں ہے اور مسلمانوں کی ہمدردی میں قوم و ملت کے لیے کافی قربانیاں پیش کرتے ہیں اور جو بھی ضرورتیں پیش آتی ہے اپنی جان اور مال کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. دعا ہے